السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین محترم، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ شریعت نے جس کو حلال کیا وہ حرام کیا جا رہا ہے، اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا وہ حلال کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کے مولوی اور مفتی بھٹک رہے ہیں، تو عام انسان کیوں نہ بھٹکیں گے؟ جب ملاؤں کا، مولویوں کا، مفتیوں کا یہ عالم ہو تو عوام بیچارے کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک مقام پر ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا جس لڑکی نے از خود اپنا نکاح کروا لیا بغیر ولی کے، اس کا نکاح ہی باطل ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ ہے، زنا کر رہی ہے۔ آج کے یہ مفتی، یہ مولوی، یہ مفتی طارق مسعود، الیاس گمن اور یہ جتنے بھی دیوبندی اور بریلوی علماء ہیں، یہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جا کر کے نکاح کر لو کورٹ میں، بھاگ کر کے ماں باپ کے سینے میں چھرا مار دو، چھرا گھونپ دو، اور لڑکی کو کہہ رہے ہیں تو جا کر کے تم نکاح کر لو، تمہارا نکاح صحیح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی نے اس کو کہا کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا۔ حرام کو حلال کر لیا نا انہوں نے، یہی تو زنا کروا رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود ویسے تو بڑا شور مچاتے ہیں کہ یہ اہل حدیث جو ہیں یہ زنا کروا رہے ہیں 3 طلاق کو ایک شمار کر کے، جبکہ میں نے کئی بار یہ چیز پیش کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے کہ 3 طلاق سے 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، میاں بیوی کو لے کر کے آؤ، ہم ملا دیتے ہیں بغیر حلالے کے۔ اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں حلالہ ہوگا جی۔ اور حلالے کے دیوبندیوں نے بھی اور بریلویوں نے بھی سینٹر کھولے ہوئے ہیں، کتنے اداروں کے اندر، مدارس کے اندر مستند مستعار رکھے ہوئے ہیں، کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا، کرانے والا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے۔ وہ حلالے کے لیے سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور غلط تعویلیں کر دیتے ہیں۔ فتووں میں لکھتے ہیں حلالہ شریعہ کے بغیر یہ پہلی بیوی سے یہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کا حلالہ شریعہ نہ ہو۔ یہ نہیں لکھتے حلالہ شریعہ کس کو کہتے ہیں، یہ نہیں لکھتے کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ آیت تو پیش کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ نکاح کس لیے کیا جاتا ہے، حلالے کے لیے، حرامے کے لیے، یا پھر گھر بسانے کے لیے۔ اس کا پہلا نکاح ہوا تھا وہ کس لیے ہوا تھا؟ گھر بسانے کے لیے ہوا تھا نا۔ تو دوسرا نکاح یہ عورت کرے گی کسی اور سے تو وہ بھی گھر بسانے کے لیے۔ لیکن ان کے یہاں 1 دن 2 دن 3 دن مزے اٹھاؤ، بدماشیاں کرو، حرام کاریاں کرو، زنا کاریاں کرو، اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دو، پیسہ بھی لے لو اور بدماشی بھی کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر اسی طرح سے طلاق کا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اور قرآن میں جو تعلیمات دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ طلاق کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر نہ بن رہی ہو اور کوئی صورت نہ ہو نباہ کی تو پھر 1 طلاق دے کر خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ 3 مینسز گزریں گے اس کی بیوی کو اور وہ ختم ہوتے کے ساتھ ہی نکاح سے دونوں نکل جائیں گے، ختم بات۔ لیکن ان دونوں کے لیے ایک راستہ اسلام نے دیا ہے بات کے لیے، پوری زندگی میں
کبھی بھی دونوں کا احساس ہو جائے کہ ہماری غلطی تھی اور اب ہم کو واپس آ جانا چاہیے تو دوبارہ نکاح کر سکیں گے۔ یہ آسان طلاق ہے، سب سے بہترین طلاق ہے کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، نہ دوسری دی نہ تیسری دی۔ اسی طرح اگر 2 طلاقیں بھی ہو جائیں اور تیسری طلاق نہ دے تو اس میں بھی کچھ گنجائش رہتی ہے بعد میں نکاح کر لینے کی، آپس میں رجوع کر لینے کی۔ لیکن جب تینوں طلاقیں دے دیں الگ الگ پیریڈ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق و مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہوں گی، 2 طلاقیں بھی 2 مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے۔ 2 طلاقیں ایک ساتھ دی جانے والی کو قرآن ایکسپٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 طلاقیں بھی اگر ہوں گی تو 2 مرتبہ ہوں گی۔ اس کو 2 مرتبہ کو پہچانیے۔ اگر آپ نے 10 کے 3 نوٹ نکال کے کسی ایک فقیر کو دے دیے تو کیا کہیں گے آپ نے 3 مرتبہ دیے؟ نہیں، 1 مرتبہ دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، دیگر روایات ضعیف ہیں، اور یہ مفتی اور مولوی دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو یہ کہہ کے یہ رکانہ والی روایت تو ضعیف ہے۔ رکانہ والی روایت یہ ضعیف ہے لیکن مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اس کو کیوں نہیں سامنے رکھتے ہو؟ کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے، کتنی طلاقیں دی ہیں؟ کہنے لگے جی 3 طلاقیں دے دیں۔ دوسرا سوال کیا، ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں؟ ہاں جی، ایک ساتھ میں نے 3 طلاقیں دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو۔ انہوں نے رجوع بھی کر لیا، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس واقعے سے۔ لیکن یہ دیوبندی اور بریلوی ہمارے علماء اور مفتیان کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ان کا مسلک کچھ اور ہے۔ وہ فقہ پر جاتے ہیں، وہ قرآن اور سنت پر نہیں جاتے، قرآن اور سنت کو پیچھے کر دیتے ہیں اپنے امتیوں کی بنائی ہوئی فقہ کے مقابلے میں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز دیکھی آپ نے؟ شریعت کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا فرما رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کو یہ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے مفتیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری طلاق یہ، آپ نے ایک طلاق دے دی تھی اور پھر بیوی سے جماع نہیں کرنا، ہم بستری نہیں کرنی، اگلے مہینے میں اگر دینا ہی چاہ رہے ہو تو دوسری دے لو، خاموش ہو جاؤ، اس کے بعد تیسری نہ دو، عدت گزرے گی، وہ نکاح سے نکل جائیں گے، لیکن پوری زندگی آپشن رہے گا کہ جب چاہیں یا آپس میں دوبارہ نکاح کر سکیں گے۔ پھر یہ کہا کہ اگر چھوڑنا ہی ہے تو اب اگلے تیسرے مہینے کے اندر بغیر ہم بستری کے، بغیر رجوع کے، یہ تیسرے مہینے میں طلاق دے دیں۔ یہ تینوں طلاقیں واقع ہو کر عورت اور مرد یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ یہ طریقے تو اسلام نے بتائے ہیں، لیکن آج کے مفتی طارق مسعود ہوں، الیاس گنبد ہوں، اور یہ الیاس قادری ہوں، دیوبندی جتنے بھی مفتیان ہیں اور علماء ہیں، اور بریلوی جتنے بھی مفتیان اور علماء ہیں، ان سب کا قرآن و سنت سے ٹکراتا ہوا یہ فتویٰ آئے گا سامنے کہ جی 3 طلاقیں دینی تو بس ختم، اب حلالے کے بغیر نہیں ہوگا۔ حلالہ بھی حرام کاری کرواتے ہیں، وہ حلالہ نہیں ہے۔ وہاں تو نکاح ہوتا ہے گھر بسانے کے لیے، یہ نکاح کرتے 1 2 دن 3 دن کے لیے اور پیسہ بھی لیتے ہیں، مال بھی لوٹ رہے ہیں اور حرام کاری بھی کر رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو خاص طور پہ کہوں گا، جو بڑے غصے میں آ کر کے کہہ رہے تھے اہل حدیث حرام کاری کرا رہے ہیں، زنا کرا رہے ہیں، فلاں کرا رہے ہیں، ان کے علامہ وحید الدین خان نے کہا کہ اہل حدیثوں کا جو فتویٰ ہے 3 طلاق پر 1 طلاق ہوتی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور ہمارے یہاں دیوبندیوں کا وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب نے، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ یہی زیادہ صحیح ہے جو اہل حدیثوں کا فتویٰ ہے۔ بریلویوں کے پیر نے بھی یہ فتویٰ دیا، اور ان دیوبندیوں کے بھی بعض مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔